السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس اور چینل ہے این ٹی وی۔ آج کے دن کی ساری اپڈیٹس لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بہت بڑی خبریں ہیں آج کے ویلاگ میں۔ سب سے پہلی خبر جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ عمران خان صاحب پہ کیا تشدد ہوا ہے، یہ جانیے گا۔ کیا خان صاحب کو چھپا کے شفا ہاسپٹل لایا جا سکتا ہے، اور حکومت نے پی ٹی آئی کو چکمہ کس طرح سے دیا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جھوٹ بولنے کی انتہا کر دی۔ ایسا جھوٹ بولا کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہے۔ پھر ایک اور بہت اچھی خبر جی، مبارک ہو پاکستانیوں کو کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پھر ایک ہو گئے۔ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، یہ جانیں گے آج کی سٹوری میں۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایران کی طرف سے ایک بیان آیا ہے جسے آلموسٹ سرنڈر کہا جا رہا ہے کہ ایران نے ہتھیار ڈال دیے ہیں امریکہ کے آگے، اور یہ بیان بھی ان کے صدر کا ہے۔ تو اب یہ آپ کو بتائیں گے کہ ایران نے کیا ہتھیار ڈال دیے ہیں، سچویشن واقعی کچھ اس طرح کی لگ رہی ہے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ ترکیہ نے نتن یاہو کو پکڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ کیا سٹوری ہے، یہ بھی جانیے گا۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ بلوچستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے، پرائم منسٹر نے اس خبر کے حوالے سے کوئی بات کی ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے جی کہ شام پر جو اسرائیلی حملہ ہوا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس میں مسلم ملک اکٹھے ہو گئے ہیں اور اب یہ مسلم ممالک کیا کرنے لگے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے جی کہ مریم نواز نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دو پارٹیوں کو نشانہ بنایا ہے، لیکن الفاظ بہت ہی سخت استعمال کیے ہیں، تو یہ آپ کو بتائیں گے یہ سٹوری کیا ہے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف شدید غصے میں ہیں، یہ غصے میں وہ کیوں ہیں، یہ بھی جانیے گا۔ اور ایک سوال جو ہر انسان جاننا چاہتا ہے کہ لمبی عمر کا راز کیا ہے، تو ایک لمبی عمر کی خاتون جس کی عمر 117 سال ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ لمبی عمر کا راز کیا ہے، تو آپ کو یہ بتائیں گے۔ اور اگر آپ راز جانیں گے تو آپ کے دل کو بھی لگے گا کہ واقعی یہ بات ہو سکتی ہے، اور یہ بہرحال ڈیٹیل میں پھر آپ کو جا کے بتا دیتے ہیں۔ تو یہ ہوگا آج کا ویلاگ، اور ویلاگ کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ نے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ ہمارا واٹس ایپ لنک، فیس بک لنک اور ٹویٹر لنک ضرور جوائن کیجیے گا، اور ٹک ٹاک لنک بالکل مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی خبروں کی ڈیٹیل کی جانب۔ تو ناظرین، جو سب سے پہلی ہماری خبر ہے وہ ہے جی عمران خان صاحب کے حوالے سے، کہ عمران خان کو لایا جانا تھا شفا ہاسپٹل میں، لیکن انہیں پیمز ہاسپٹل لے گئے۔ پوری کہانی آپ جانتے ہیں، سارا دن یہی آپ سنتے رہے ہوں گے۔ اب گورنمنٹ نے کس طرح سے چکمہ دیا جی پی ٹی آئی کو، وہ ہوا اس طرح جی کہ دو سکواڈ نکالے گئے ایک ہی وقت میں اڈیالہ جیل سے۔ ایک سکواڈ آیا آپ سمجھے شفا والی سائڈ پہ، اور دوسرا پیمز والی سائڈ پہ۔ لیکن شفا میں کیونکہ پہلے سے لوگ بیٹھے انتظار کر رہے تھے اور اناؤنس تھا کہ شفا میں آنا ہے، تو سب لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شفا ہوگا، اور باہر کارکنان کی بھی ایک تعداد جمع ہو گئی، اور اسی چیز کو گورنمنٹ نے کہا جی کہ ایک سیکیورٹی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے ہم انہیں پیمز لے گئے۔ بہرحال یہ ان کی درخواست بھی تھی سپریم کورٹ سے کہ کیونکہ یہ قیدی ہیں اور قیدی کی جو سہولیات ہیں وہ سرکاری ہاسپٹل کے حوالے سے ہونی چاہیے، تو اسی حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ پلی لی، انہوں نے وہاں لے گئے۔ لیکن اس کے بعد اب ایک نئی بحث چھڑ گئی، اور وہ بحث یہ تھی کہ کیا حکومت پاکستان نے توہین عدالت کی ہے، یہ بات کر رہی ہے پی ٹی آئی۔ دوسری سائڈ پہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو پریس ٹاک کی جس میں عظمیٰ خان نے آ کے تمام چیزیں باہر بیان کر دیں، اور کہ خان صاحب سے جو ان کی ملاقات ہوئی پیمز کے اندر، خان صاحب نے کیا انہیں کہا، تمام ڈیٹیلز جو انہوں نے بتائیں، تو یہ بھی توہین عدالت ہے، کیونکہ عدالت نے روکا تھا کہ باہر آ کے آپ پریس کے سامنے یا کسی کے سامنے کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو یہ تو ایک بحث چل ہی رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز تو کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں کہ جو اپوزیشن ہے اس نے تو توہین عدالت تصور کر لیا ہے اسے، اور سپریم کورٹ جانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اب سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے کہ حکومت نے زیادتی کی اور جو آپ کا حکم تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ بہرحال اب آپ کو اس میں کوئی اور چیزیں بتاتا ہوں میں جی، کہ ایک تو یہ ہے کہ عظمیٰ خان جب باہر آئیں اور باہر آ کے انہوں نے جو نیریٹو بیان کیا اور انہوں نے جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب ایک تو انہوں نے کہا بالکل فٹ ہیں، تندرست ہیں، تو ان کی اس بات نے پی ٹی آئی کا پورا نیریٹو جو پروف آف لائف کے حساب سے چل رہا تھا، جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز جس کے اوپر دن رات ڈالر کما رہے تھے، وہ سارے کا سارا انہوں نے اڑا کر رکھ دیا کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، زندہ سلامت ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ اور بھی ایسی باتیں تھیں کہ جن باتوں نے کوسچن جسے کہتے ہیں نا ریز کر دیے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے بار بار مجھے کہا کہ مجھ پہ تشدد ہو رہا ہے۔ اب تشدد کی انہوں نے مختلف چیزیں بتائیں کہ کیا تشدد ہے۔ وہ تشدد انہوں نے کہا کہ مجھے کتابیں نہیں دی جا رہی، مجھے ٹی وی دیکھنے کو نہیں دیا جا رہا، اور میرے ساتھ ہیومن انٹریکشن نہیں ہے۔ تو ایک سادہ سا یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو
قید میں انسان ہے اس کا ہیومن انٹریکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی اگر وہ سابق وزیر اعظم ہے تو اسے دوسرے قیدیوں کے ساتھ تو رکھا نہیں جا سکتا. تو کیا پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو عام قیدیوں کے ساتھ رکھا جائے اور ان کی جو قید تنہائی ہے اسے ختم کیا جائے؟ اب جس چیز کو قید تنہائی کہا جا رہا ہے وہ بیسیکلی قید ہی ہے. قید اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کو قید کر کے رکھا جائے گا. بہرحال اب اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی کہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے مرسی کی طرح مار دیں گے یہ. تو مرسی کا ایک آپ کو میں یاد دلا دوں کہ یہ ایجپٹ کے مصر کے پریزیڈنٹ تھے, وہاں کے پولیٹیشن تھے, پریزیڈنٹ تھے وہاں کے, اور یہ مرسی 2012 سے 2013 تک وہاں کے پریزیڈنٹ رہے اور اس کے بعد انہیں ہٹایا گیا. ان پہ مقدمات تھے اور جب انہیں عدالت میں پیش کیا جاتا تھا تو انہیں پنجرے میں بند کر کے پیش کیا جاتا تھا. یہ بہت ہی بری نظیر ہے. اپنے کسی بھی لیڈر کے حوالے سے اس طرح سے اسے عدالت کے اندر پیش کرنا, چاہے جرم کچھ بھی ہو, وہ ایک انسان ہے, یہ اس کا حق تھا. لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ دیکھیے تو یہ بات بالکل بھی مناسب نہیں ہے. عمران خان صاحب جیل میں ضرور بند ہیں لیکن ان کے حقوق کا یہ ضرور خیال رکھا جاتا ہے. یہ آج تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا آئی تھنک پاکستان میں کہ اس طرح کا کوئی ان ہیومن سلوک ان کے ساتھ کیا جائے. لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو یہ کہنا کہ مجھے مرسی کی طرح یہ مار دیں گے تو وہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کے ساتھ تو سچویشن ہی اور تھی. اور جو محمد مرسی تھے ان کا اسی طرح سے انتقال ہو گیا تھا پیشی کے دوران. انہیں مطلب جو ہیلتھ ایشو ہوا جس حوالے سے بھی ہوا, اب زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کے جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ اتنی سیریس کنڈیشن کے نہیں ہیں. اب خود عظما خان نے بتایا کہ ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ 120/80 ہے, مطلب بالکل نارمل بلڈ پریشر تھا, بلڈ پریشر میں کچھ بھی زیادہ نہیں تھا. ایون یہ کہا گیا کہ ڈاکٹرز نے ان سے کہا کہ آپ ذرا ان سے آرام سے بات کر لیں کہ یہ نہ ہو کہ اس طرح سے بات کرنے سے بی پی بڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر عظما خان نے کہا, جو ان کی بہن ہے عمران خان کی, کہ میں نے خود ان کا بی پی چیک کیا تو بی پی یہ تھا, تو اس کا مطلب بی پی نارمل تھا. پھر دوسرا پیمز میں جو چیک اپ ہوا وہ ان کی آنکھ کے حوالے سے ہوا اور آنکھ کے حوالے سے ان کا علاج جاری ہے, وہ ایک فالو اپ چیک اپ تھا, یہ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے اور یہ اب عظما خان نے بھی اس چیز کو ویریفائی کیا. اب ایک اور چیز کہی جا رہی ہے یہاں پہ جو سرکلز کے اندر دوڑ رہی ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ افواہ تو نہیں کہوں گا لیکن اس کے اندر کوئی پریکٹیکلٹی نظر بھی آتی ہے. وہ یہ ہے کہ کل کے دن جو ایونٹ تھا سب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کو 48 گھنٹے کے اندر اندر ہاسپٹل کے اندر لے کے جانا ہے, اور بظاہر نام شفا ہاسپٹل کا ہی تھا. اب یہ بعد میں عدالت اس چیز کو طے کرے گی کہ جو حکومت وہاں گئی, اگر وہ جو اس کی پلی لیتی ہے وہ حکومت وہ عدالت کے لیے قابل قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. لیکن بیسکلی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اس ہائپ کو ختم کر کے کہ جو لوگ انتظار کر رہے تھے باہر شفا کے, تو انہیں چھپا کے دوبارہ عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے شفا ہاسپٹل لے آیا جائے, لیکن اس کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو. کیونکہ انہیں پتا ہے گورنمنٹ کو اگر علم ہوگا تو لوگ بھی آئیں گے, اس چیز کی خبر بھی بڑی بنے گی اور اس حوالے سے ایک ہائپ بھی کریٹ ہوگی, سیکیورٹی سچویشن بھی کریٹ ہو سکتی ہے. تو یہ بھی کچھ انالسٹ بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو چھپا کے شفا ہاسپٹل لے آیا جائے اور وہاں ان کا علاج بھی جاری رہے, اور جب رپورٹ جمع کرائی جائے عدالت میں تو اس میں عمران خان صاحب شفا ہاسپٹل موجود ہوں. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. بہرحال یہ وہ تمام باتیں ہیں جو بھی کی جا رہی ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ کل رات سے ہمیں ایک تجربہ تو ضرور حاصل ہوا ہے کہ جب تک آفیشیل پروف نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا تو خالی اسپیکولیشن کے اوپر ہم اتنی زیادہ اسے اتھینٹسٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ یہی ہوگا. سب یہی سمجھ رہے تھے کہ شفا ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے, لیکن عمران خان صاحب کو لے جایا گیا پیمز ہاسپٹل. تو یہ والی ایک ساری سٹوری تھی جی, میں نے آپ کو تھوڑا سا کہا کہ کلیئر کر دوں. اس کے بعد جی پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے جو حالات کیے ہیں اس نے تو کمال ہی کر دیا جی. مطلب ایسے ہی حالات کہ میں ان کے بیانات دیکھ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ کون لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں جی, پہلے انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کیونکہ ہاسپٹل لا رہے ہیں تو ایک ڈیل کا شور مچا دیا گیا کہ ڈیل ہو گئی ہے, اور اب یہ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ کیا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کو شکست فاش ہو گئی, یہ باتیں کی جا رہی تھیں. اور جب پتہ چلا عمران خان صاحب کو واپس لے گئے ہیں اور وہ وہاں پہ روکا نہیں گیا, تو انہوں نے کہا عمران خان نے تو خود منع کر دیا تھا. انہوں نے تو کہا تھا جی کہ صاف انکار کر دیا تھا کہ بھئی میں شفا کیوں جاؤں, میں تو نہیں جاؤں گا. وہ تو بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے کہا میں فٹ ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے ہاسپٹل جانے کی. تو اب جو لوگ پہلے یہ پلی لے رہے تھے کہ شکست فاش ہو گئی گورنمنٹ کو, اب وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عمران خان تو خود نہیں روکے, وہ تو ڈیل ہی نہیں مانے, وہ تو نکل گئے وہاں سے. کل تک یہی لوگ شور مچا رہے تھے کہ عمران خان نے ڈیل کر لی. اب دوسری بات جی وہ یہ ہے جی کہ یہ ایک اور بھی ان کے جناب یہ مختلف یوٹیوبرز بات کر رہے ہیں, جیسے عمران ریاض صاحب نے فرمایا کہ وہ نواز شریف نہیں بننا چاہتے. بھائی کل تک تو آپ بننا چاہ رہے تھے, آج آپ نہیں بننا چاہ رہے. اگر ہیلتھ ایشو سیریس ہے تو ہاسپٹل جانے میں کیا ایشو ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہر انسان کہا کہ اس ہاسپٹل لے جایا جائے, وہ آگے ایک لمبی بحث ہے کہ اس ہاسپٹل میں یا اس ہاسپٹل میں, لیکن اگر آپ علاج کروانے جا سکتے ہیں اور آپ کو بالکل جانا چاہیے. لیکن اس کے اوپر یہ شیخیاں نہیں بگاڑنی چاہیے کہ مطلب رائٹ بھی میرا ہے اور لیفٹ بھی میرا ہے, دونوں سائڈیں ہی میری ہیں, کہ یہ بھی ہوگا تو ہم جیت گئے, وہ بھی ہوگا تو ہم جیت گئے. تو یہ جیت اور ہار جو ہے یہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے, یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں
اس کی وجہ سے سب سے زیادہ اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان صاحب بھی سفر کر رہے ہیں آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے. اور اس کے بعد جی پھر ایک پروف آف لائف جیسے کہا جاتا تھا وہ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ پروف آف لائف تو عظمیٰ خان صاحبہ نے دے دیا. اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. یہاں تک ان کے کچھ یوٹیوبرز ہیں یا کچھ ان کے ٹک ٹاکرز ہیں, میں نام نہیں لیتا ان لوگوں کے, کہ انہیں مفت کی خواہ جو ہم اپنی طرف سے شہرت کیوں دیں جی, جو آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی واحد اور آخری حل لڑائی ہے. وہ کہتے ہیں جی صوبے بند کر دیں, شہر بند کر دیں, عالمی بدنامی کرائیں پاکستان کی, تب جا کے عمران خان رہا ہوگا. اب سوچیں جون سے شخص یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان کو تباہ کر کے عمران خان کو باہر لاؤ, وہ عمران خان کا دوست ہے, وہ پاکستان کا دوست ہے. یہ ہے جی سوشل میڈیا, پی ٹی آئی کا وہ سوشل میڈیا جس کو پی ٹی آئی کو ڈس اون کر دینا چاہیے. یہ ہے وہ سوشل میڈیا. پاکستان کو تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں ایٹ دی ریٹ آف کہ بھائی خان باہر آ جائے کسی طرح سے, باقی کچھ بھی نہیں. اور خان کو بھی باہر نہیں لانا, خان باہر آ گیا تو دکانیں بھی انہی کی بند ہونی ہیں. صرف ملک میں آگ لگانی ہے. ان کے پیچھے کون کون سے لوگ موجود ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. میں تو جب ان لوگوں کے بیانات دیکھتا ہوں تو مجھے تو لٹرلی بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ یہ سارے کا سارا نیریٹو جو ہے کوئی غیر ملکی ایجنسیاں چلا رہی ہیں, کہ اس طرح کی زبان پاکستانی نہیں استعمال کر سکتے. پھر آپ کو جی بتاتے ہیں کہ مشال یوسفزئی ان کی سینیٹر ہیں, انہوں نے کمال ہی کر دیا جی. ہوا یہ کہ سینٹ میں ٹائم مانگا گیا خان کی صحت کے حوالے سے بحث کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے, جس کے اندر سینئر رہنما موجود تھے, علامہ ناصر عباس بھی وہاں پہ موجود تھے, اور اس کے لیے ٹائم لیا گیا تھا. تو اچانک یہ مشال یوسفزئی اٹھیں اور اٹھ کے انہوں نے کورم کی نشاندہی کر دی کہ کورم پورا نہیں ہے, اور جب کورم پورا نہیں ہوتا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے. اور وہی ہوا کہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا, پیر کے روز دوبارہ اجلاس ہوگا. لیکن مشال یوسفزئی کے اوپر تپ گئے سارے کے سارے کہ یہ تو ہمارا ایجنڈا تھا, ہم نے آج اس کے اوپر بات کرنی تھی عمران خان کی صحت کے حوالے سے. اور مشال یوسفزئی کی یہ حرکت اب جان بوجھ کے تھی, انجانے میں تھی, معلوم نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی شدید برہم ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو کی کیا ہے جی. اچھا جی پھر آپ کو بتاتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری آگے, جو میں نے آپ کو کہا کہ بہت ہی اچھی خبر ہے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اکٹھے ہو گئے ہیں. وہ اس طرح سے ہے جی کہ 7 اگست کو مکہ معاہدہ ہوتا ہے پاکستان کا, ترکیہ کا اور سعودی عرب کا. اب خبر یہ آتی ہے کہ 2 ممالک اس کے اندر مزید شامل ہونا چاہتے ہیں. انفیکٹ ہم تو ایجپٹ کو بھی مانتے ہیں, لیکن ایجپٹ اس کے اندر نہیں تھا. کہا گیا جی کہ شام ہے اور بنگلہ دیش ہے. اب شام کے حوالے سے تو خبر یہ ہے, جو میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں, کہ وہاں پہ یہ شام کے شامل ہونے کے چانسز نہیں ہیں. اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان نے شام کو تسلیم ہی نہیں کیا. دوسری سائڈ پہ شام کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے پیچھے ترکیہ اور سعودی عرب ہیں, تو یہ پاسبلٹی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں. ان کے فورن منسٹر بھی پاکستان آئے بھی تھے, پاکستان کے تمام ٹاپ لیڈرشپ سے انہوں نے ملاقات بھی کی تھی, لیکن ان کا مین گول یا ایجنڈا جو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان اس گورنمنٹ کو تسلیم کرے. تسلیم کرنے کی بعد کی بات ہے کہ وہ اگلا سٹیپ ہو سکتا ہے کہ وہ اس اکارڈ میں شامل ہو جائیں, فی الحال ابھی نہیں ہے. لیکن اب یہ ہیں کون جی جو ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت شام کو بشار الاسد کے بعد؟ یہ ہے جی احمد الشرا. یہ پہلے القاعدہ میں ہوا کرتے تھے, اور بعد میں ان کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے, کہا کیا جاتا ہے, تقریباً لوگوں کو پتہ ہی ہے اس بات کا, کہ ان کے پیچھے امریکہ ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں یہاں پہ رکھوایا تھا. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ انہیں کیونکہ سعودی عرب بھی بیک کر رہا ہے, ترکیہ بھی انہیں بیک کر رہا ہے, اور بشار الاسد جو ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ رشیا جا چکے ہیں. تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اب شام کو آگے لے جا کے اس طرح سے باقی ممالک سے تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے ہوں. پہلے پاکستان کا بھی دورہ کیا, لیکن یہ خبر ابھی درست نہیں ہے کہ یہ اکارڈ میں آ سکتے ہیں. ہاں جو خبر درست ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. فورن افیئر کے ایڈوائزر ہیں جی بنگلہ دیش کے, انہوں نے کہا ہے کہ مکہ معاہدے کا حصہ ہم بن سکتے ہیں. اور جب یہ بات کی جاتی ہے بن سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات طے ہو چکے ہیں, صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے. تو بنگلہ دیش اور پاکستان مزید قریب آ گئے ہیں, اور جو بھارت ہے وہ مزید دور چلا گیا ہے, کیونکہ حسینہ واجد کو پناہ دے کے بیٹھا ہے. اور وہاں پہ کہا بھی ان کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ جا رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تب تک تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک بھارت حسینہ واجد کو ہمارے حوالے نہیں کرتا. اور یاد رکھیے گا حسینہ واجد کو سزائے موت ہو چکی ہے. وہ جس دن واپس گئیں آپ سمجھیں کہ ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا یا ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. اس کے بعد جی آپ کو پھر ایک خبر یہ بتاتے ہیں. بہرحال جی پہلے اس خبر کو تھوڑا سا میں مزید ڈیٹیل سے آپ کو بتا دوں کہ بنگلہ دیش جو ہے اس کا جو پاکستان کی طرف ٹلٹ ہے, یا اس کہہ دینا کہ ہم اکارڈ میں آ رہے ہیں, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کیونکہ آپ یہ یاد رکھیے کہ ایک سائڈ پہ چائنا ہے, ایک سائڈ پہ پاکستان ہے, اور ایک سائڈ پہ بھارت کے بنگلہ دیش ہے. بنگلہ دیش کے متعلق اب انڈیا مذاق اڑا رہا ہے. جب وہ معاہدے کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو وہ پاکستان کے متعلق کہتے تھے کاغذی معاہدہ ہے جی, کچھ بھی نہیں ہے. اب جب بنگلہ دیش نے بات کی ہے تو بنگلہ دیش کو بڑی حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں.
یہ وہی بنگلہ دیش ہے کہ جس کے کچھ لوگوں نے بیوقوف بن کے پاکستان سے علیحدگی اختیار کی تھی، اور اس کے بعد وہی انڈیا اب انہیں اتنا حقیر سمجھتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے برابر کا ملک ہی نہیں ہے، وہ اس طرح سے بنگلہ دیش کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ یہ ہو رہا ہے جی کہ پاکستان کی قربت کی وجہ سے اور اس معاہدے میں شمولیت کی وجہ سے جو سب سے بڑی پازیٹیو چیز یہ ہے کہ بھارت گھیرا جائے گا۔ تو جی ایک سائڈ پہ چائنا ہے، ایک سائڈ پہ بنگلہ دیش ہے اور پاکستان ہے، اور باقی ممالک کے بھی بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تو بھارت اندر سے تو کانپتا ہے لیکن باہر سے وہی والی بات ہے کہ ڈھیٹ ہیں۔ مودی جیسا ڈھیٹ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے اور اس نے اپنی قوم کے ایک بڑے حصے کو لگایا ہوا ہے اس چیز پہ، پاکستان نفرت پہ، تو وہ دن رات بس یہی بالا جپتے رہتے ہیں کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا، پاکستان کچھ نہیں ہے، ہم وشو گرو، تو ہم یہ تو ہم وہ، اوقات آپ کی ہمیں بڑی اچھی طرح سے پتا ہے۔ بہرحال اب یہ آج مودی کا ٹاپک نہیں ہے، ادروائز اس کی میں صحیح تسلی کرتا ہوں۔ اور بھی نیکسٹ خبر جی شام کے حوالے سے، شام پر ہی اسرائیلی حملہ ہوا ہے اور 12 ممالک اب اس سلسلے میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے نفرت کی جا رہی ہے کسی ملک سے تو وہ اسرائیل سے ہے۔ اسرائیل نے یہ حملہ کیا اور اب پاکستان سمیت 12 ممالک کون سے ہیں جی؟ پاکستان، ترکیہ، الجزائر، انڈونیشیا، اردن، لبنان، ملائیشیا، فلسطین، قطر، سعودی عرب اور صومالیہ، یہ تمام ملک اب اکٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے یو این سے کہا ہے کہ فوری طور پہ انٹرونشن کر کے ان حملوں کو رکوایا جائے، اس طرح کی کسی بھی دوبارہ حرکت کو رکوایا جائے، اور شدید انہوں نے مذمت کی ہے اور یو این اپنا کردار ادا کرے۔ اب میرا سادہ سا یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ یو این کیا کرتا ہے؟ آج تک مجھے کبھی کچھ کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ہاں آپ کہہ لیں ایک ایسی باڈی ہے کہ آپ کے پاس بیان دینے کے لیے، خط بھیجنے کے لیے ایک ایڈریس ہے، اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ یو این کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یو این کی سادہ سی پالیسی ہے، طاقتور ملک ہے تو اپنے مطابق اسے ٹوسٹ کروا لے گا، اگر طاقتور ملک نہیں ہے، غریب ملک ہے، تو بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتا یو این۔ باقی بس یہ ہے کہ بیان کی حد تک ٹھیک ہے، ادروائز اسرائیل جیسے ملک کا جو علاج ہے وہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہیں جوتے، اور جب تک امریکہ اس کی سائڈ پہ کھڑا ہے تب تک اس کی کچھ سیفٹی ہے، ادروائز جس دن امریکہ اسرائیل سے الگ ہوتا گیا تو اس کے جو تباہی پھرے گی، جو اس کی حالت کی جائے گی، وہ دنیا دیکھے گی۔ اچھا جی پھر آپ کو بتاتے ہیں جی ترکیہ کی طرف سے خبر ہے کہ نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری انہوں نے جاری کر دی ہیں ترکیہ نے۔ اب یہ کیوں کیا ہے؟ انہوں نے غزہ میں امدادی ایک قافلہ جا رہا تھا، اسے روکا، اس کے روکنے پہ انہوں نے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کی اور اس کے بعد انہوں نے انٹرپول سے رابطہ کیا اور انٹرپول سے رابطہ کر کے ریڈ نوٹس جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ اب جانیے گا ریڈ نوٹس جو ہوتا ہے یہ ان انٹرنیشنل کرمنلز کے بارے میں ہوتا ہے کہ جو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ جب ریڈ نوٹس جاری ہوتا ہے تو انٹرپول کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیشنل پولیس، جو انٹرنیشنل پولیس ہے مطلب ایک باڈی جو ہے، آپ سمجھیں کہ یہ پوری ایک باڈی ہے، اس کا کام ہوتا ہے دنیا میں اس مجرم کو تلاش کر کے اس ملک کے حوالے کرنا جہاں کا وہ مجرم ہے۔ تو جو بڑے مجرم ہوتے ہیں اسے انٹرپول تلاش کرتی ہے، بٹ کیا نیتن یاہو کو تلاش کرے گی؟ نہیں، یہ اتنا بڑا مجرم ہے اس کے باوجود نہیں کرے گی۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ انٹرپول ہے کس کی، انٹرپول پہ انفلوئنس کس کا ہے؟ اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ لیکن بہرحال ترکیہ نے کوشش کی ہے اور ترکیہ نے آواز اٹھائی ہے، پوری دنیا اس بندے کو گالیاں دیتی ہے، لیکن آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیتن یاہو جو ہے یہ ایک سائیکو کیس ہے جس نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے، مسلمانوں پہ آج بھی حملے پہ حملے کر رہا ہے، اس کے باوجود اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں جی، ایران نے ہتھیار ڈال دیے۔ جی ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ خبر بہت بھاری ہے اور انفیکٹ بتاتے ہوئے میں بھی ذرا سنبھل کے یہ چیز آپ کو بتاؤں گا۔ مسعود پزشکیان ان کے صدر ہیں، ان کا بیان آیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا بہترین وقت ہے، یہ طاقتور پوزیشن میں ہے ایران، دنیا نے ایران کی فتح تسلیم کر لی ہے، امریکہ سے دنیا نفرت کر رہی ہے، اسپیشلی انہوں نے اسکول حملے کا اور جو انفراسٹرکچر پہ حملے ہوئے ہیں ان کا حوالہ دیا کہ اب بدنام ہو چکا ہے امریکہ اور یہ ہمارے لیے بیسٹ ٹائم ہے کہ ہم اس کے اندر جا کے ہم مذاکرات کر لیں اور کوئی ڈیل کر لیں امریکہ کے ساتھ۔ تو پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈیل تو بہت عرصے سے آپ کو آفر ہو رہی تھی، یہ تو پہلے دن سے کہا جا رہا تھا کہ ایران اچھی پوزیشن میں ہے، ایران جیت چکا ہے، لیکن اب کیوں یہ بات کی جا رہی ہے؟ ابھی جی اس کی سیادی سی ریزن یہ ہے جی، اچھا ایک اور چیز میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد ایم او یو کو ایک عظیم کامیابی قرار دیا ہے صدر مسعود پزشکیان نے، اور انہوں نے بھی تنقید کی ہے کچھ لوگوں پہ، یہ بھی بڑے مزے کی چیز آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کس پہ تنقید کی ہے۔ اور یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے اب اینالسٹ کا یا انٹرنیشنل جو اینالسٹ ہیں اسپیشلی ان کا کہنا ہے یہ کہ معاشی دباؤ جو بڑھا رہا ہے اس وقت امریکہ ایران پہ، یہ اس کا نتیجہ۔ ایران کو اگر آپ دیکھتے ہیں
تو معاشی دباؤ سب سے پہلا ایک جھٹکا اسے لگتا ہے یو اے کی جانب سے $21 بلین کی جو تجارت ہے وہ ختم کر دیتا ہے یو اے ان کے ساتھ، اور ظاہری بات ہے کوئی بھی ملک چلانے کے لیے پیسہ چاہیے. اب نہ ہرمز بند پڑی ہے، نہ کچھ آ رہا ہے نہ کچھ جا رہا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک گھر کے اندر اگر کچھ راشن ہے تو اس راشن نے ختم تو ہو ہی جانا ہے. آپ کو دوائیاں بھی چاہیے، راشن بھی چاہیے، تو وہ کب تک چل سکتا ہے جب تک باہر سے کوئی اس کا بندوبست نہ ہو. اور بھارت تو ایسا گھٹیا ملک ہے کہ جس وقت ایران نے ریکویسٹ کی تھی، جب جنگ ہو رہی تھی، جب یہ والی پابندی اس طرح سے نہیں بھی لگی ہوئی تھی، تو بھارت نے دوائیاں تک دینے سے انکار کر دیا تھا، را مٹیریل تک دینے سے انکار کر دیا تھا. بہرحال ایران کو ابھی بھی پتا ہونا چاہیے کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے، لیکن جب ان کے بیانات ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ ابھی بھی بھارت کے متعلق کچھ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ کچھ اچھا ہو جائے گا، سوائے ایک یہ کہ ان کے پاس ایک منڈی بڑی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر بھارت کے ساتھ بات بھی کی جا سکے. ہاں، آپ نے تجارتی پوائنٹ آف ویو سے کرنی ہے تو عجیب ضرور لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بات تھوڑی سی بری لگے، لیکن خون اور تجارت میں فرق ہونا چاہیے. خون بھاری ہونا چاہیے تجارت سے، پیسے سے. بہرحال جی، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسعود پزشکیان کے اس بیان کو سرنڈر کے طور پہ لیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بیسٹ موقع ہے، اب یہ بیسٹ موقع ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ کے جو پاسداران انقلاب ہیں وہ نہیں مان رہے. یہ پوری دنیا کو معلوم ہے پاسداران انقلاب کا پرابلم ہے، سیاسی قیادت کا کبھی پرابلم تھا ہی نہیں. مسعود پزشکیان کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، فیلڈ مارشل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تمام سیاسی قیادت کے بہت اچھے تعلقات ہیں. امریکہ کے ساتھ بٹھا بھی دیا گیا، معاملات تقریباً طے بھی کروا دیے گئے. لیکن جو آپ نے حملہ کر دیا جب قطر کے ٹینکروں کے اوپر اور ابنائے ہرمز پہ حملے شروع کر دیے، سالسوں کے اوپر اپنے حملے سٹارٹ کر دیے، تو معاملہ خراب ہو گیا. بہرحال اب سچویشن بگڑتی بگڑتی یہاں تک آ گئی ہے کہ 2 سے 3 مرتبہ ایران پہ دوبارہ حملے ہو گئے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا انفراسٹرکچر اتنا تباہ ہو چکا ہے آبنائے ہرمز کے ارد گرد کہ چوری امریکہ وہاں سے ٹینکر نکال لیتا ہے اور 1 کروڑ بیرل تیل یومیہ تقریباً وہاں سے نکل رہا ہے. لیکن ایران روک نہیں پاتا کیونکہ اکوپمنٹ ہی نہیں ہے جو ڈیٹیکٹ کر سکے کہ یہاں سے جہاز جا رہے ہیں، اور وہ اندازے سے ہی اپنے میزائل اور ڈرون جو ہیں وہ فائر کرتے رہتے ہیں، کبھی لگ جاتے ہیں کبھی نہیں لگتے ہیں. لیکن بہرحال ایران کی پوزیشن اس وقت کمزور ضرور ہو رہی ہے، اور اسپیشلی یہ اقتصادی پابندیاں لگنے کے بعد. اور ان کے اس بیان کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ڈیل ہو جائے، اور اپنی عوام کی کنزمپشن کے لیے بول دیا ہے جی کہ ہم طاقتور پوزیشن میں ہیں. بہرحال ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایران کمزور پوزیشن میں ہے، لیکن اسی پوزیشن میں آپ مہینے سے 2 مہینے پہلے بھی تھے، تب بھی آپ کرتے تو یہی ہونا تھا. اب الٹا اتنا لمبا کھینچنے کے بعد، مزید نقصان کروانے کے بعد، اگر آپ دوبارہ اسی سائڈ پہ آئیں گے تو دیر آئے درست آئے ضرور ہے، لیکن پہلے ہو جاتا. اس کے بعد چلتے ہیں جی، بلوچستان کے حوالے سے خبر ہے، کافی بڑی خبر ہے جی. آپ کو بتا دوں میں یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونے چاہیے. اس کی تجویز دی ہے، بہت اچھی تجویز ہے جی، کہ جو بات چیت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ طاقت سے نہیں ہو سکتے. اور وہ انہوں نے کہا جی بلوچستان نیشنل ورک شاپ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے بات کی ہے جی کہ مسائل کی آڑ میں بندوق بالکل نہیں اٹھا سکتے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ NA-25 یہ ایک ہائی وے ہے، اس کی ہم تعمیر کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل اور مزدوروں کو وہاں شہید کر دیا جاتا ہے. اب پرابلم بڑا سادہ سا ہے جی کہ پاکستان تو ڈائیلاگ بھی کر سکتا ہے، کرنا بھی چاہتا ہے، سب کر رہا ہے پاکستان، بٹ کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ جو گلے کاٹ رہے ہیں؟ نہیں، ان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی درمیان میں ایسا فیکٹر موجود ہے جس کے ساتھ ڈائیلاگ ہونا ضروری ہے تو بالکل کریں، بہت 1000 دفعہ ہونے چاہیے ڈائیلاگ. لیکن وہ لوگ جو انسانوں کو مارتے ہیں اور اس کے بعد وہ سوچیں کہ ہمارے لیے یہ ڈائیلاگز کے دروازے کھل جائیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ پاسبل ہے. جس نے یہ کام کر لیا ہے وہ تو اس سلسلے سے نکل چکا ہے. جس نے ہماری افواج پہ حملے کیے، ہمارے معصوم شہریوں کو شہید کیا، انہیں کس طرح سے معاف کیا جا سکتا ہے؟ اور پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ وسائل کے نام پہ اور حقوق کے نام پہ جو جنگ چل رہی ہے وہ وسائل اور حقوق کی جنگ ہے ہی نہیں. اس کے پیچھے سادہ سی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں معدنیات ہیں اور پاکستان ان معدنیات کو نکال کے اپنی حالات بہتر کر سکتا ہے. یہاں پہ کہا بھی گیا ہے کہ جتنے بھی جو وسائل ہیں بلوچستان کے، اس پہ سب سے پہلا حق وہاں کی عوام کا ہے، وہاں کی عوام کو ہی سب سے پہلے ملنا ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ایسا ہی ہو گیا، معدنیات بھی نکل آئیں، سب کچھ نکل آیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ عوام خوشحال ہو جائے گی. عوام خوشحال ہوگی تو یہ BLA والوں کی بات کون سنے گا؟ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے. اگر سب سے زیادہ ڈر کسے ہوگا؟ بھارت کو، کہ اب ہم یہاں دہشت گردی نہیں کروا پائیں گے.
ٹھیک ہے, دہشت گردی تو ابھی بھی انہیں ستھرا جواب دیا جائے گا کبھی انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی ڈائریکٹ کوئی بھی حرکت کی تو, لیکن بہرحال دہشت گردی کا جو جواب ہے, اب پرابلم یہ ہے کہ وہ تو ایسے کسی بھی چیز کا ویٹ کرتے ہیں, انفیکٹ پاکستان نے کچھ بھی انڈیا میں نہیں کیا ہوتا, وہ الزام پاکستان پہ لگا دیتے ہیں, اور پاکستان کھلم کھلا پوری دنیا کو بتاتا آ رہا ہے کہ بھائی ہمارے ہاں دہشت گردی یہ بھارت کروا رہا ہے. بہرحال سچویشن بڑی ٹف ہے, پاکستان ایک ٹف سچویشن سے گزر رہا ہے, اور یہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے ڈائلاگ کی, ضرور اچھی بات ہے, عام لوگوں میں بیٹھ کے کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے, اور کنسنسس یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کو ملک کے خلاف بھڑکا رہے ہیں یہ صرف اور صرف ایجنٹس ہیں جو آپ کا اور پاکستان دونوں کا برا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور عام عوام ترقی نہ کر جائے. اب جی آپ کو ایک بہت ہی زبردست میں خبر بتاتا ہوں, وہ خبر ہے جی مریم نواز کے حوالے سے. مریم نواز نے دو پارٹی سے بڑی تنقید کی ہے, ان کے ورڈز یہ تھے کہ ایک دنگا فساد کرتی ہے اور ایک سسٹم کے نام پہ کرپشن کرتی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ میں نہیں بتاتا, جب انہوں نے نام نہیں بتایا تو میں بھی نہیں بتاتا, آپ ذرا خود یہ بتائیے گا, ایک تو آپ کو ویلاگ کیسا لگا یہ آپ نے بتانا ہے, اور دوسرا آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ دنگا فساد پارٹی کسے کہہ رہی ہیں اور یہ سسٹم کے نام پہ کرپشن کرنے والی پارٹی کسے کہہ رہی ہیں. ویسے ایک پارٹی تو آپ کے ساتھ حکومت میں بھی شامل ہے, اگر وہ بری ہے تو آپ کے ساتھ حکومت میں کیوں ہے؟ اب ظاہری بات ہے نام نہ لے کے اب بہت ساری چیزوں کے اندر سے نکل بھی جاتے ہیں, بہرحال یہ ایک تھی, میں نے کہا آپ کے لیے بھی کوسچن چھوڑتے ہیں. پھر آپ کو یہ بتاتا ہوں جی کہ پی ایم برہم ہوئے ہیں شدید شہباز شریف صاحب, اور یہ برہم ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا 14 اگست کے پروگرام میں اسلام آباد کے آئی جی اور چیف کمشنر اسلام آباد جو تھے وہ ایک بگی میں سوار تھے, اور انہوں نے دورہ کیا تھا ایک تقریب کا پاکستان یہ اسلام آباد میں. اس تقریب کے اس دورے کو آپ سمجھیں کہ ان پہ بھاری پڑ گیا, انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے پرائم منسٹر نے, اور سختی سے کہا ہے کہ دوبارہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, کوئی نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے جس میں یہ لگے کہ یہاں پہ کوئی افسر شاہی کا نظام ہے. تو ایک یہ بات جی, اور اب وہ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جی, جو مجھے بڑی آج وہ زبردست لگ رہی تھی, وہ یہ ہے جی 117 سال کی 17 سالہ ایک خاتون ہے, برطانوی شہریاں, ان کا نام ہے ایتھل کیٹرہم. 1909 میں یہ پیدا ہوتی ہیں, اب ان کی عمر 117 ہو چکی ہے. یہ صحت کی شوقین تھیں. ایک تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو بندہ صحت کا شوقین ہو وہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے آپ کی لمبی اور آپ کی صحت والی زندگی میں, لیکن اس سے پہلے کچھ ڈیٹیلز میں ان کی آپ کو بتاتا ہوں, انسان زندگی میں کہاں کہاں سے گزرتا ہے, اس عمر میں کیا کچھ دیکھتا ہے. 1931 میں یہ پہلی دفعہ اپنے شوہر سے ملی, 1976 میں ان کے شوہر کا انتقال بھی ہو گیا. ان کی 2 بیٹیاں ہیں جو آلریڈی وفات پا چکی ہیں, نواسوں اور پڑپوتوں کے ساتھ یہ رہ رہی ہیں. ابھی تو ویسے یہ کیئر ہوم میں ہیں, لیکن نواسے اور پڑپوتے ظاہری بات ہے ان سے ان ٹچ ہوں گے. اور وہ کہتے ہیں میں نے 6 افراد کو اپنی زندگی میں تخت پہ بیٹھتے دیکھا ہے برطانیہ کے, مطلب ایک شخص ہے جس نے 6 لوگوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے, 6 لوگوں کو تخت پہ بیٹھتے دیکھا ہے, اس کے حوالے سے جی انہوں نے کہا ہے. اور پھر اس کے بعد ان سے پوچھا گیا آپ کی لمبی عمر کا راز کیا ہے. اب یہ ہے مین چیز کہ لمبی عمر کا راز کیا ہو سکتا ہے کسی بھی انسان کی. تو انہوں نے بڑا مزیدار جواب دیا, انہوں نے کہا کسی سے بحث نہیں کرتی میں, کوئی بھی آرگومنٹ کرے, بحث مباحثہ مجھ سے کرے, میں اس کا جواب نہیں دیتی. سب کی سنتی ہوں, جو کچھ بھی کوئی کہنا چاہتا ہے وہ سنتی رہتی ہوں, لیکن کرتی وہی ہوں جو مجھے کرنا ہوتا ہے. تو یہ بیسٹ فارمولا ہے کہ جب آپ کو یہ لگے کہ آگے والا اپنا مائنڈ لاک کر کے آپ سے بحث کرنا چاہ رہا ہے, اور وہ بحث برائے بحث تک ہی جا سکتی ہے, یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ان کا تو یہ بھی کہنا نہیں ہے. تو بحث برائے بحث جہاں آپ کو نظر آئے وہاں آپ کو آرگومنٹ چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ آپ وہاں پہ دیوار سے سر ٹکرا رہے ہوں گے. ان کا ماننا تو یہ ہے کہ بحث کرنا ہی نہیں چاہیے, اور لمبی عمر کا راز انہوں نے اپنا یہی بتایا ہے کہ میں کسی سے بحث نہیں کرتی, سب کی سن لیتی ہوں, بس کرتی وہی ہوں جو میرا دل کرتا ہے. تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ, یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.